لیکن جب رسول دنیا سدھار گئے تو اب اہل بیت کے نام پر کون لوگ بچے؟ مولا علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین۔ اچھا، یہ نام عالم اسلام میں کانٹروورشل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اور کیجئے گا، عالم اسلام میں جو نام ہیں ان میں بعض نام کانٹروورشل ہیں، مگر یہ نام اپنی عظمت کے اعتبار سے اور اپنی جلالت کے اعتبار سے کانٹروورشل نہیں ہے۔ مولا علی کا جہاں تک سوال ہے، تمام عالم اسلام ان کو مانتا ہے اور ان کی بزرگی کا قائل ہے، اور ان کو خلیفہ رسول بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو امام مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو معصوم مانتے ہیں۔ بہرحال رسول کے بھائی بھی تھے، رسول کے داماد بھی تھے، رسول کے خلیفہ بھی تھے، امام وقت بھی تھے، معصوم بھی تھے، مولود کعبہ بھی تھے، سوار دوش رسول بھی تھے۔ تو جہاں تک حضرت علی کا سوال ہے، ان کی شخصیت اور ان کی ذات گرامی کو سب مانتے ہیں۔ جہاں تک جناب سیدہ کا سوال ہے، جناب سیدہ سے بڑھ کے رسول اللہ سے کوئی کلوز نہیں ہے۔ دیکھیے وہ چیزیں جن کو ہم شرف سمجھتے ہیں، جن کا نام ہم نے عزت رکھا ہے، وہ رسول کی وجہ سے ہیں۔ سمجھے آپ؟ میری بات کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا، رسول کی وجہ سے ہیں۔ مدینے کی جو عزت ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں مدینے کی تمنا ہے، یا مدینہ احترام کی جگہ مانا جاتا ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ مدینہ سوئٹزرلینڈ ہے، مدینہ وادی کشمیر ہے، وہاں بہت ہریالی ہے، بڑے خوبصورت پہاڑ ہے، مناظر قدرت ایسے ہیں کہ دیکھا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے ہجرت کی تھی، دارالہجرت ہے، سرکار کا وطن ہے، تو مدینے کی عزت رسول کی وجہ سے۔ مکے مدینے میں عرب میں بہت سے لوگ رہتے تھے، جو اسلام لا کے رسول کے پاس بیٹھ گئے وہی صحابہ کرام کہلائے۔ تو صحابیت کی عزت رسول کی وجہ سے ہے نا، صحابیت کو جو عزت ملی وہ رسول کی وجہ سے۔ مکے مدینے میں عرب میں بھائی لاکھوں عورتیں ہوں گی، مگر جو بیویاں رسول کے حوالہ عقد میں آ گئیں وہ امہات مومنین کہلائیں، تو ان کو جو عزت ملی وہ رسول کی وجہ سے۔ تو امہات مومنین کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے، صحابہ کرام کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ مدینے کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے۔ ہم آپ اپنے کو امت رسول کہتے ہیں، ہماری آپ کی عزت بھی رسول کی وجہ سے ہے۔ تو جو رسول سے قریب ہے یا رسول سے نسبت ہے، اس کی اتنی عزت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی اتنی عزت ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ رسول سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ایک انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہوتی ہے۔ لہذا جب رسول کے بعد فہرست بنے گی ان سے قریب لوگوں کی، تو پہلا نام فاطمہ زہرا کا لکھا جائے گا، پہلا نام فاطمہ زہرا کا لکھا جائے گا، اس لیے کہ باپ سے متصل اس کی اولاد۔ داماد کا بھی نام آئے گا مگر بعد میں، نواسوں کا بھی نام آئے گا مگر بعد میں، پہلا نام اولاد کا۔
تو قریب ترین فرد رسول اللہ سے جو ہیں وہ جناب فاطمہ ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قربت نے عزت اتنی بڑھائی اتنی بڑھائی اتنی بڑھائی کہ جب باپ کی محفل میں آتی تھی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور اس وقت پھر مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے جو آپ کو سنا دوں کہ گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت میں، گرانی سے مراد ویٹ وزن، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پہ تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ اور اب اس کے بعد دو نام اور آتے ہیں، حسن و حسین۔ یہ اہل بیت ہیں، صحابیت کی فہرست الگ ہے، اہل بیت کی فہرست الگ ہے۔ صحابیت وہ ہے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھے، اہل بیت میں ہیں جو پشت عالم سجدہ ہیں، پشت رسول پر۔ کبھی منبر پہ آئیں تو آغوش رسول میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں تو پشت رسول پہ ہیں، اور پشت رسول پر مرکز بن کے بیٹھ گئے کہ جب تک رخ کعبے کی طرف نہ ہوگا، جب تک نماز قبول نہ ہوگی، جب تک دل میری طرف نہ ہوگا، اسلام قبول نہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ اہل بیت ہیں، اور قرآن سب کے علم میں ہے کہ قرآن ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں نجات ہے۔ تو اب بہت سی فقہوں اور بہت سے نظریوں اور بہت سے قولوں کی اسلام میں گنجائشی کہاں ہے؟ اسی در پر آ جاؤ، سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، سارے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ چونکہ ان کا سلسلہ نورانی ہے، لہذا ان میں اختلاف نہیں ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا نے جو رہبر بنا ہے، فقہوں میں اختلاف پیدا ہوئے، یہ دنیا جانتی ہے، مجھے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، وہ مسئلہ مجھے چھیڑنا نہیں ہے، مگر جے علماء گزرے وہ فقہ بنی۔ تو فقہوں میں اختلاف ہوئے، لیکن ہمارے پاس 12 امام گزرے، فقہ ایک رہی، فقہ ایک رہی، 12 امام گزرے، فقہ ایک رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دماغ سے سوچ کے بتائیں گے تو اختلاف ہوگا، لوح محفوظ میں دیکھ کے بتائیں گے تو ایک بات رہے گی، ایک رہا، دو نہیں ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، آج وقت نہیں رہا میرے پاس، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا کہ جب تک یہ دروازہ کھلا رہا اور امامت ظاہر رہی، اس وقت تک ہم نے دین کو اماموں سے سمجھا۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم ہمیشہ سر جھکا کے زندگی گزارنے کے قائل ہیں، اور ہم کسی پر طنز کرنے کے بھی قائل نہیں۔ لیکن اسلام کے معاملے میں الحمدللہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں۔ ہمیں مسئلے پوچھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، واجب و حرام جاننے کے لیے
جائز و ناجائز معلوم کرنے کے لیے کسی ڈیہڑی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی ڈیہڑی ہے اور وہ ہے اہل بیت کی ڈیہڑی۔ وہاں آتے ہوئے ہم نے اوروں کو تو دیکھا ہے مگر ان کو کہیں جاتے نہیں دیکھا۔